الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم سميا صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ذکر فرمایا 3 انبیاء کا، پھر اجمالی ذکر فرمایا 3 انبیاء کا، اور مقصد اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ یہ سارے نبی ہمارے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے۔ اب یہ اولئک الذین آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ پاک بیان فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب نبیوں کے اوپر اپنے انعامات کی نوازشات کی ہیں۔ یہ سورۃ مریم جہاں سے شروع ہوئی ہے، اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کا نام لے لیا، کسی کو پتہ ہو جی نہیں 6 3 تفصیلی ہے، 3 اجمالی، نام کتنے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اب تک لے لیا؟ گنو جی پیچھے سے، تھوڑا سا تکلف کرو سارے جی۔ پہلے نمبر پہ حضرت زکریہ، پھر اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام، جزاک اللہ، حضرت عیسیٰ 3، اس کے بعد حضرت ابراہیم 4 جی، ابراہیم ہاں 10 نبیوں کا وقت، جزاک اللہ، 10 نبیوں کا جی اب تک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 10 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں ان سب سے الوہیت کی نفی کی ہے۔ اللہ نے ان 10 نبیوں سے الوہیت کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر انعامات میں نے کیے، ان کے اوپر طرح طرح کے انعامات میں نے کیے ہیں، لہٰذا کمال یہ سارا میرا ہے، تو وہ کس طرح الہ بن گئے، وہ کس طرح معبود بن گئے؟ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہی وہ لوگ ہیں کہ انعام کیا اللہ نے اوپر ان کے، یہی لوگ ہیں کہ یہی وہ ہستیاں، یہی وہ لوگ ہیں کہ انعامات کیے اللہ پاک نے اوپر ان کے، نبیین من النبیین، نبیوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ طبقوں میں سے پہلا طبقہ جو ہے وہ نبیوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، من النبیین، نبیوں سے۔ اچھا، یہ نبی کیا تھے؟ من ذریت آدم، اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی نفی کیا۔ ترجمہ دیکھیں، میں بات میں سمجھاتا ہوں ساری ہے۔ اولاد حضرت آدم علیہ السلام سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعض ان میں سے
وہ تھے کہ جن کو ہم نے سوار کیا مع نوح، ساتھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں بعض ان کشتی والوں کی اولاد بھی تھے، ٹھیک ہے۔ آگے وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور بعض ان میں اولاد ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وَإِسرائیل، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، ٹھیک ہے۔ اسرائیل یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے ہدینا ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے چنا ان کو، ہم نے چن لیا ان کو۔ آگے پھر دیکھیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی تھیں اوپر ان کے آیات رحمان کی، خروا سجدا، گرنے والے ہوتے، سجدہ سجدہ کرنے والے، وبکیا، اور رونے والے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبیوں سے الوہیت کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پر اللہ نے خاص اپنا انعام کیا ہے وہ پہلی جماعت کیا ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ انعام کیا۔ اور یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعض ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کی اولاد میں سے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابراہیم جو ہیں حضرت نوح کے بیٹے سام بن نوح، سام نام تھا ایک بیٹے کا، اس کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور بعض ان میں ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ یہ کون مراد ہوگے جی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَإِسرائیل، اور بعض ان میں سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، یعنی اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے کس کی اولاد سے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے جتنے بھی تھے یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ان لوگوں میں سے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، ہم نے ان کو صراط مستقیم پہ چلایا تھا۔ وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے ان کو چنا تھا، یعنی اپنی دوسری مخلوق کے اوپر ہم نے ان کو مرتبہ دیا، ہم نے ان کو فوقیت دی، ہم نے ان کو نبوت کے لیے چنا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے جتنے بھی میرے مخصوص بندے تھے جن کے اوپر میں نے انعام کیا، یہ ایسے برگزیدہ بندے تھے، یہ ایسے عاجزیاں کرنے والے تھے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر کیا ہو جاتے تھے؟ گر پڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے الوہیت کی کیا کی ہے؟ نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھو کیا فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ میں نے ان کے اوپر کیا کیا ہے؟ انعام کیا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِ، من ذریت آدم، یہ سب کس کی اولاد سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ہم نے ان سب کو کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے ان کو دوسروں لوگوں کے اوپر کیا دی ہے؟ فوقیت دی ہے، ہم نے مرتبہ ان سب کا بلند کیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ اللہ نے فرمایا اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن خروا، کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو گر پڑتے ہیں یہ سجدہ سجدہ کرنے والے۔ آگے چھٹے نمبر پہ اللہ نے بیان فرمایا بکیا، رونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قدر عاجز ہیں یہ میرے سارے نبی جن کو تم نے معبود بنایا، اس قدر عاجز ہیں، سب کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی آیتیں جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے کیا ہو جاتے ہیں؟ گر پڑتے ہیں، میرے آگے روتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا سارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا
تم معبود بناتے ہو ان کو. ارے معبود تو وہ ہوتا ہے جو تخلیق کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو. اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی نبیوں کو، میرے برگزیدہ بندوں کو تم نے معبود بنایا، یہ تو تخلیق کے اندر میرے محتاج ہیں، تخلیق کے اندر یہ محتاج ہیں میرے. لہٰذا جو ہستی تخلیق کے اندر دوسرے کی محتاج ہو وہ تمہاری حاجت روائی بالکل نہیں کر سکتی، وہ تمہارے مشکل کشا کبھی نہیں بن سکتے، وہ الہ اور متصرف الامور کبھی نہیں بن سکتے. ہاں الہ صرف وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، اس کو پیدا نہیں کیا جاتا. الہ صرف وہ ہوتا ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ الہ صرف وہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں جس کے آگے رو رہی ہیں، جس کے آگے سجدہ کر رہی ہیں، الہ صرف وہی بننے کے لائق ہے، عبادت کے لائق بھی صرف کیا ہے؟ وہی ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. آپ آیت کے اندر دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دیکھو، عاجزی دیکھو، اور ان کے دل کی نرمی دیکھو، خوف دیکھو، خشیت الہی دیکھو کہ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ رونے والے ہو جاتے ہیں. سجدہ کرتے ہوئے یہ روتے ہیں، گر پڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا خرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھک جاتے، مطلب یہ کہ اپنا سجدہ، سر، جبین، پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن آج لوگوں کے اوپر قرآن پڑھا جائے کوئی اثر نہیں ہوتا، یقین کرو کوئی اثر نہیں ہوتا. لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤ، کوئی ان کے دل کے اوپر بات اثر نہیں کرتی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. لیکن آج سخت دل ہو چکے ہیں مسلمانوں کے، لوگوں کے سخت دل ہو چکے ہیں کہ پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ذرہ برابر بھی پیدا نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ صرف کہ گناہوں کا دل کے اندر اندھیرا چھا چکا ہے، گناہوں کی میل کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو چکا ہے. سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر گناہ کی نفرت آنی چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کو، گناہوں کو اپنے دل کے اندر سے نکالنا چاہیے. پھر یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، پھر یہ قرآن اس کے دل کے اوپر اثر پیدا کرتا ہے. جب انسان نے کوشش ہی نہیں کرنی بھئی اللہ تعالیٰ سے گناہ چھوڑنے کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کی، تو ظاہری بات ہے گندے برتن کے دل، گندے برتن کے اندر کبھی صفائی داخل نہیں ہو سکتی، صاف چیز کبھی داخل نہیں ہو سکتی. جب انسان اپنے دل کو گناہوں کی میل سے صاف کرے گا، توبہ کرے گا، تو قرآن اس کے دل کے اندر اترتا جائے گا، اور اس کے دل کے اندر نورانیت بخشا جائے گا. سمجھ آئیے؟ یہی حال ہونا چاہیے انسان کا. یہاں پہ سجدہ واجب ہے، انشاءاللہ بعد میں کریں گے. آگے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اب یہ سوال ہے، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کا جواب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھتے تھے، اللہ کو حاجت روا سمجھتے تھے، اللہ کو متصرف سمجھتے تھے، تو پھر بعد میں ان کو کیوں معبود بنایا گیا؟ بعد میں ان کو کیوں الہ بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جواب دیا کہ بعد میں ان کو معبود اچھے لوگوں نے نہیں بنایا، لائق لوگوں نے نہیں بنایا، بلکہ بعد میں جو ان کو معبود بنایا گیا ہے وہ نالائق لوگ تھے، علماء سو تھے، برے علماء تھے. یہودیوں کے، عیسائیوں کے برے علماء نے ان نبیوں کو کیا بنا دیا ہے؟ معبود بنا دیا ہے. انہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی پکار کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. یہ حق سے باغیوں کی جماعت تھی، توحید سے باغیوں کی جماعت تھی. ترجمہ دیکھیں جی. فخلف من بعدہم، پس آئے بعد ان کے خلفن، پس آئے بعد ان کے خلفن برے جانشین. ان کے بعد کیا آگے؟ برے جانشین آئے. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے برباد کر دیا نماز کو. واتبعوا الشہوات، اور اتباع کی انہوں نے خواہشات کی. نماز کو برباد کر دیا، اس سے مراد ہے ترک صلاۃ، نماز کو چھوڑ دینا. نماز جو ہے شروع سے لے کر آخر تک یہ توحید سے بھری پڑی ہے. شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ نماز توحید سے بھری پڑی ہے نماز. یعنی انہوں نے نماز جیسی
आला इबादत को छोड़कर इन्होंने गैरुल्लाह की इबादत को क्या कर लिया, कबूल कर लिया है, और ये शहवात नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े। अल्लाह ने फरमाया ये बाद में जो लोग थे, नालायक किस्म के लोग थे, उन्होंने अल्लाह की तौहीद के अंदर शुबहात डाले और उन्होंने शिरक के प्रचार को शुरू कर दिया, शिरक की तबलीग करना शुरू कर दी, अल्लाह की तौहीद को छोड़ दिया। आगे अल्लाह ने तखवीफ़ उखरवी सुनाई, अगर यही काम इन्होंने किया है ना, फसौफ यल्कौना गय्या, पस अनकरीब मिलेंगे वो गुमराही को। यानी मतलब क्या है, इनको गुमराही का बदला मिलेगा। कल क़यामत के दिन इनके लिए जो सज़ा रखी गई है शिरक के लिए, गुमराही के लिए, वो सारा बदला इनको मिलकर रहेगा। समझ आ गई है? आगे देखें जी, अल्लाहु अकबर। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ। अब ये तौबा का जिक्र है, बशारत भी है। मगर वो इंसान, वो जिन्होंने तौबा कर ली और ईमान लाए, व आमिल सालिहन, और नेक अमल किए, फउलाइका यदखुलूनल जन्नत, बस यही लोग हैं दाखिल होंगे वो जन्नत को। वला युज़लमून शैआ, और ना वो जुल्म किए जाएंगे ज़र्रा बराबर भी, कुछ भी उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाए। अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिन्होंने अपने कुफर से, शिरक से तौबा कर ली और वो सच्चे दिल से ईमान ले आया और नेक अमल भी करता रहा, ऐसे लोगों को मैं जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। और जो जन्नत के अंदर इनको दाखिल करूंगा, जितने भी इनके अमाल होंगे, नेकियां होंगी, उनके मुताबिक इनको बदला दिया जाएगा, ज़र्रा बराबर भी इनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। ठीक है। जन्नात अदनिन लती वअदर रहमानु इबादहू बिल गैब, बागात होंगे हमेशगी के, अदनिन बागात होंगे हमेशगी के, अल्लती वो बागात, वादर रहमानु जो वादा किया रहमान ने, किन से, इबादहू अपने बंदों से, बिल गैब बिन देखे, वादा किया अपने बंदों से बिन देखे। यानी अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे बागात होंगे कि वो हमेशगी के होंगे। दुनिया के अंदर जो बागात हैं ये फ़ानी है, ये हमेशगी के नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जिन बागात का अपने बंदों से वादा किया है, जिस जन्नत का अपने बंदों से वादा किया है, वो बागात, वो जन्नत क्या होगी, हमेशगी के लिए होगी। हाँ, वादा किया अल्लाह ताला ने, और आगे फरमाया अल्लाह ने बिल गैब बिन देखे, यानी हमने अभी तक वो बागात नहीं देखे। लिहाजा हमारा ईमान है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों का हमसे वादा फरमाया है, अल्लाह के वादे के ऊपर हमें पूरा पूरा क्या है, यकीन है। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तकिल अल्लाह ताला ने बंदों की तारीफ़ की है कि देखो एक चीज़ को इन्होंने देखा नहीं, लेकिन मैंने चूंकि इनको क्या दिया है, वादा दिया है, मेरी बात के ऊपर, मेरे वादे के ऊपर ये क्या करके बैठे हैं, मुकम्मल यकीन करके बैठे हैं। हाँ, जिसने फिर मेरे वादे के ऊपर यकीन किया है तो फिर इन्नहु काना वादुहु मातिया, बेशक अल्लाह का वादा है लाया हुआ, बेशक है उसका वादा लाया हुआ कि अल्लाह ताला अपने वादे के ऊपर पक्का उतरेगा, अपने बंदों को, नेक बंदों को वो क्या देगा, ये ऐसे हमेशगी के बागात से नवाजेगा अल्लाह ताला। समझ आ गई है? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक है अल्लाह तो वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ने भाई जब वादा दे दिया, देखो हमने एक चीज़ को देखा ही नहीं है, जन्नत को हमने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन चूंकि अल्लाह ने कह दिया कि मैं इनको बागात दूंगा, अल्लाह की बात के ऊपर हमें क्या है, यकीन है पूरा पूरा कि जब हम नेक अमाल करेंगे, ईमान लाएंगे, अल्लाह ताला हमें क्या देगा, वो बागात देगा। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों को मैं क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब लूँगा, हाँ, किसी को हिसाब किताब के ज़रिए मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँगा, किसी को बिला हिसाब व किताब जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँगा। लेकिन अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको बिला हिसाब व किताब अव्वली दाखिला जन्नत में नसीब, अव्वली दाखिला भी अल्लाह से मांगा करो, अव्वली दाखिला पहले पहल अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। ठीक है, आगे देखें, अल्लाहु अकबर। ला यस्माऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा, नहीं सुनेंगे बीच उस जन्नत के लगवन, लगव बात, बुरी बात, इल्ला सलामा, सिवाय सलाम के, सिवाय, सूरह यासीन में आता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम,
تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلامتیاں ہو۔ پھر فرشتے کہیں گے جب جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے بندے، فرشتے بھی کہیں گے تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں۔ پھر اہل جنت کی آپس کے اندر جو گفتگو ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ سلام دعا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر جب گفتگو کریں گے شروع، سلامتیاں بھیجیں گے، جب گفتگو کی انتہا کریں گے، واپس جانے لگیں گے، ملاقات ختم ہوگی، پھر بھی کیا ہوگی؟ سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا سوائے ان باغوں کے سلام کے سوا کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کی بھی سلام سنیں گے، فرشتوں کا بھی سلام ہوگا، آپس میں بھی سلام ہوگی ان کی۔ مطلب اس کا یہ ہے جنت کے اندر عمدہ اور خوشگوار گفتگو کو سنیں گے۔ یہ عمدہ اور بری بات جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ کوئی لغو، کسی کو گالی گلوچ، کسی کا دل توڑنا، کسی کی دل آزاری کرنا، تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ جنت کے اندر بالکل نہیں ہوگا۔ سورۃ نبأ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہ اس جنت کے اندر نہ کوئی بری بات سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ وہاں کذابا کا لفظ ہے کہ نہ لغو بات سنیں گے نہ جھوٹ سنیں گے، یعنی نہ جنت کے اندر کوئی بری بات ہوگی نہ جنت کے اندر جھوٹ ہوگا، سچ ہی ہوگا، سچ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی۔ عمدہ اور خوشگوار گفتگو کو وہ کیا کریں گے؟ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سبحان اللہ۔ اور واسطے ان کے روزی ہے بیچ اس جنت کے، واسطے ان کے روزی ہوگی بیچ اس جنت کے، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام، صبح اور شام۔ جنت کے اندر بھی صبح اور شام نہیں ہوں گے، لیکن یہ اللہ کیوں فرما رہے صبح و شام؟ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا شَمْسٌ وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ جنت کے اندر سورج ہوگا نہ سایہ ہوگا۔ جنت میں چونکہ صبح و شام نہیں ہوگی تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ان کے لیے رزق ہوگا صبح اور شام؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جتنی مقدار دنیا کے اندر صبح اور شام کی ہوتی ہے اس مقدار کے بقدر ان کو اتنے وقفے سے کھانا دیا جائے گا، اتنے وقفے سے کیا دیا جائے گا؟ کھانا دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح و شام کھانا ملے گا، جنت میں تو جب چاہو کھانا مل جائے گا، لیکن یہ کیا کوئی مدرسہ تھوڑی ہے وہ جہاں وہ صبح و شام کھانا ملے گا جنت کے اندر، یا کوئی دنیا کا کوئی کاروبار بندہ، ڈیوٹی والا بندہ وہ صبح کو ناشتہ کر کے جائے اور شام کو اسے ملے بیچارے کو، یہ تو وہاں کام نہیں ہوگا۔ مطلب اس کا یہ مفسرین فرماتے ہیں صبح اور شام کو جو کھانا ملے گا یہ اللہ کی طرف سے معین طور پر انعام ہوگا۔ صبح اور شام جو کھانا ملے گا یہ خاص اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نوازش ہوگی، وہ اہل جنت کو ملے گا۔ باقی جب چاہیں گے وہ کھائے پیئیں گے، سمجھ آ گئی بات؟ صبح اور شام جو کھانا ملے گا یہ معین طور کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک خاص نوازش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو، وہ اللہ کی طرف سے۔ باقی دن میں دوپہر کو، عصر کے بعد، زور کے بعد جب چاہیں گے جو چاہیں گے ان کی خواہشات کے مطابق ان کو ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے جنت، تلک الجنۃ، یہ ہے جنت، التی نورث من عبادنا، وہ جو وارث کریں گے ہم اپنے بندوں کو۔ اللہ نے فرمایا وہ جنت میرے بندوں کی وراثت ہے، میرے نیک بندوں کی وراثت ہے، میں نے ان کے لیے یہ رکھی ہوئی ہے، میں نے ان کے لیے انعام کے طور پر سجا کے رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ آئیں گے میں ان کو اس جنت کا مالک بنا دوں گا، میں وراثت کے طور پہ ان کو یہ مال ان کے سپرد کر دوں گا جو ان کا حق بنتا ہے، یہ جنت بنتی ہے۔ تلک الجنۃ، یہ جنت، یہ ہے جنت، التی نورث من عبادنا، وہ جو وارث کریں گے ہم اپنے بندوں کو، من کان تقیا، اس انسان سے جو تھا پرہیزگار، یہ شرط ہے، جو تھا پرہیزگار۔ شرط کیا ہے؟ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متقی، اسی سے ہے تقیہ، ٹھیک ہے۔ قرآن نے سب سے زیادہ زور اسی بات کے اوپر دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سورۃ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور پوری کائنات کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، گناہوں سے بچو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ کون رب؟ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب سے بچو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی نفس سے اس کی
بیوی کو پیدا کیا حضرت حوا کو, اور پھر ان دونوں نفسوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر انہی دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مرد پیدا کر دیے اور کتنی عورتیں پیدا کر دیں. اس رب سے کیا کرو؟ ڈرو. سمجھ آ گئی ہے؟ اس رب سے ڈرو. متقی اصل کہتے ہی اسے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے, پرہیزگاری اختیار کرے. جب انسان متقی بن جاتا ہے, نیکی کا شوق اور جذبہ خود بخود اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ آ گیا بات؟ من کان تقیہ, اس انسان سے جو تھا پرہیزگار, جو کفر و شرک سے بچتا رہا, ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ جنت کو اس کی وراثت کے اندر دے دیں گے, ہم اس کو جنت کا مالک بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. 3 شبہات کے جوابات اب تک ہو چکے ہیں. اب یہ چوتھے شبے کا جواب ہے, اور یہ آیت ذرا غور سے سمجھنا, عجیب آیت ہے یہ. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, اور نہیں اترا کرتے ہم مگر حکم تیرے رب کی طرف سے, اور نہیں اترا کرتے ہم مگر حکم تیرے پروردگار کی طرف سے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا, صرف اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے, وَمَا خَلْفَنَا, اور جو کچھ ہمارے پیچھے, وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا. تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. شان نزول اس کا سمجھے. مفسرین نے لکھا ہے جب مشرکین نے اصحاب کہف ذوالقرنین اور روح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور کل کا وعدہ دے دیا. جب کل کا وعدہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وحی کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا. 15-16 دن تک وحی بند رہی. 15-16 دنوں کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے کی وجہ پوچھی. پریشان تھے, غمگین تھے, مشرکین نے بڑے طعن و تشنیع کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل اتنے دنوں کے بعد اتنی لیٹ کر دیا, کیوں آیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ حضرت ہم اپنی مرضی سے زمین پر نہیں اترتے, ہم اپنی مرضی سے زمین پر بالکل نہیں آ سکتے, بلکہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. جب ہمیں وہ حکم کرتا ہے پھر ہم زمین کے اوپر آتے ہیں بس. یعنی جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے ہم اس کے حکم کے تابع ہو کر زمین پہ آتے ہیں. یہاں سے یہ بھی بات سمجھو, بعض لوگ کہتے ہیں فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے. فرشتوں سے مدد مانگنا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بعض کاموں کے اوپر, کسی کو بارش کے اوپر لگایا ہے, کسی کو ہوا کے اوپر لگایا ہے, جس طرح حضرت اسرائیل کو روح کے اوپر قبض کرنے کے اوپر لگایا ہے. حضرت اسرافیل کی اپنی ڈیوٹی ہے, لیکن یہ ڈیوٹیاں ساری کی ساری جو سر انجام دے رہے ہیں, یہ حکم کس کا ہے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایک بادشاہ جب اپنے وزیر کو کوئی کام اس کے سپرد کرتا ہے, یا اپنے مشیروں کو کوئی کام, فوجیوں کو کوئی کام سپرد کرتا ہے, جب کسی بندے کو کوئی حاجت ہو تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت میرا یہ کام کر دو. پھر بادشاہ آگے کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے, ڈائریکٹ کوئی بندہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن جو فرشتے کام کر رہے ہیں یہ کس کی مرضی کے مطابق سارا کر رہے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اپنا پر بھی نہیں ہلا سکتے. اللہ کی مرضی کے بغیر تو اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, کہ زمین کے اوپر میری مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں گرتا. یعنی درخت سے جب کوئی پتا جھڑتا ہے تو اللہ کی اجازت لے کر پھر جھڑتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر گویا کائنات کا پتا, کائنات کا ذرہ بھی نہیں ادھر سے ادھر ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ لہٰذا فرشتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے, جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے ہم تو پھر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے فرشتوں کا ہی کلام ہے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا, آگے فرمایا جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے, یعنی مستقبل, یعنی مستقبل, وما خلفنا, اور جو کچھ بھی ہمارے پیچھے یعنی ماضی, وما بین ذالک, اور جو کچھ اس کے درمیان یعنی زمانہ حال مراد ہے. حال, ماضی, مستقبل, حال, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے زمانے یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ کے اختیار میں, ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے
سوا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم زمین پہ یا کائنات میں دم بھی نہیں مار سکتے. جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں. وما کان ربک نسیا، اتنے دن جو وہی بند ہوئی ہے نا 15-16 دن، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، یاد ہے اس کو. لیکن سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی تھی نا کہ میرے پیغمبر جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو ساتھ کیا کہا کریں؟ انشاءاللہ ضرور کہا کریں. بھولا نہیں ہے آپ کا رب کہ آپ کو جواب نہ دے. ہاں وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا. سمجھے؟ اس کا ربط رہ گیا مجھ سے، ربط سمجھے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے الوہیت کی نفی کی. اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کا حال تو تم نے سن لیا نا کہ میرے سامنے کتنے عاجز تھے، میرے نزدیک وہ میرے سامنے کتنی عاجزیاں کر رہے ہیں، انکساریاں کر رہے ہیں، میرے محتاج ہیں. اب فرشتوں کا حال بھی سن لو تم کہ فرشتے دیکھو کتنے عاجز ہیں، کہ وہ اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے حکم کے بغیر ہم زمین و آسمان میں دم بھی نہیں مار سکتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، عام انسان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی طاقت دی. آتے نہیں قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چیخ مارتے، وہ بستی کیا ہو جاتی؟ تباہ ہو جاتی، دل جگر کلیجے سب کچھ پھٹ جاتے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بستی کو اٹھایا ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی پروں کے اندر لیا، پھر اس کو زمین کے اوپر دے مارا. یہ سارے فرشتوں کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے قوت. لیکن اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے کیا ہے؟ بے بس نظر آتے ہیں. اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں. ہاں کسی بندے کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی دیو کی، اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی طاقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بے بس ہیں سارے. دیکھ لو فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں. فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی نفی کی ہے. چوتھے شبے کا جواب نا مشرکین فرشتوں کو بھی الہ مانتے تھے، اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی نفی کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لو ظالموں فرشتوں کا کیا حال ہے، کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. رب ہاں اب یہ دیکھو سبحان اللہ، سورت کا پہلا حصہ ختم ہوگا. حل تعلم لہو سمیہ، 4 شبہات کے اللہ نے جواب دیے ہیں. کتنے؟ 4 شبہات کے. پہلا شبہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تھا. دوسرا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تھا. تیسرا شبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تھا. چوتھا شبہ فرشتوں سے متعلق تھا. 4 شبہات کے جوابات دینے کے بعد سورت کا جب اللہ نے پہلا حصہ ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف دوبارہ اعادہ کر لیا ہے. یعنی سورت کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ نے فرمایا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارے انبیاء میرے سامنے عاجز، بے بس، میرے آگے وہ گریہ ازاری کر رہے ہیں، میرے سامنے رو رہے ہیں، میرے سامنے سجدے کر رہے ہیں، میرے سامنے وہ گڑ گڑا رہے ہیں، زمین کے اوپر سجدہ کرنے والے روتے ہوئے میرے سامنے، میں نے ان کے اوپر انعامات کیے، سارے کمالات میرے ہیں. اور فرشتوں کو بھی دیکھ لو کہ وہ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو پھر یاد رکھو رب السماوات والارض وما بینہما، رب تمہارا رب ہے وہ اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کا کیا ہے؟ پالنہار ہے. اپنے نبیوں کا پالنہار بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اپنے اس فرشتوں کا پالنہار بھی کون ہے؟ اللہ ہے. زمین و آسمان کا پالنہار بھی کون ہے؟ اللہ ہے. زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے، رائی کا دانہ بھی ہے اگر، وہ سارے کے ساری ملکیت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. سب کا پالنے والا، تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب یہ بات ثابت ہوگی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو پھر فَاعْبُدْهُ، ہر قسم کی عبادت صرف کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. سمجھ آئیے؟ یہ اللہ نچوڑ نکالتے. اصل بات اللہ سمجھانا یہی چاہتے ہیں. قرآن کی جو مرضی آپ سورت پڑھ لو، جو سی مرضی سورت پڑھ لو، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ یہی کہتے ہیں جب ساری کائنات کا مالک ہی میں ہوں تو پھر باتیں بھی صرف کس کی کرو؟ اللہ کی. غائبانہ حاجات میں پکارو بھی صرف کس کو؟ مشکل کشائی، مشکلیں اپنی حل بھی صرف کس سے کرواؤ؟ اللہ سے. حاجت روائی کے اندر صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو.
اپنی کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے صرف کس کو پکارو؟ اللہ تعالیٰ کو پکارو. فاعبدہ، ہر قسم کی عبادت، کولی فیلی مالی، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے کرو؟ صرف اللہ کے لیے کرو. ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، سبحان اللہ، اور بند کر تو اپنے آپ کو اس کی عبادت پر، بند کر تو اپنے آپ کو اس کی عبادت پر. یا دوسرا ترجمہ، اپنے آپ کے اوپر، اپنے آپ پر صرف اللہ کی عبادت کرنا لازم کر لے، کسی اور کی عبادت نہ کر، صرف اللہ کی عبادت کرنا کیا کر لے؟ لازم کر لے. اپنے آپ کو روک لے، بند کر لے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر، جمع رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر. ٹھیک ہے، آگے حل تعلم لہ سمیہ، ترجمہ غور سے اس کا، آیا جانتا ہے تو واسطے اس کے کوئی نام کا؟ آیا جانتا ہے تو لہو واسطے اس کے کوئی نام کا، مطلب کیا اس کی مثل ہے کوئی؟ اس کی نظیر ہے کوئی؟ ہاں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کی مثل ہوتی، کوئی نظیر ہوتی، تو پھر سوال ہوتا کہ ہاں بھئی اللہ کی مثل ہے، اللہ کی نظیر ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کروں گا، چل پھر تو ٹھیک تھی. لیکن جب اللہ کی مثل ہی نہیں ہے، جب اللہ کی نظیر ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اس کی عبادت سے اعراض کرتے ہو؟ کیوں اس کو غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں نہیں پکارتے ہو؟ کیوں اس کی ذات اور صفات کے اندر اس کے بندوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو شریک کرتے ہو جب اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے؟ جب تم مانتے ہو کہ اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اسی کی عبادت کے اوپر کیا رہو؟ جمے رہو، پکے رہو، اپنے آپ کو روک کے رکھو اس کی عبادت کے اوپر. کسی اور کے لیے غائبانہ حاجات اور مشکلات میں بالکل پکار نہ کرو. صرف کس کی پکار کرو؟ اللہ کی عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ تعالیٰ کی. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. یہ حاضری دے دیں جی سارے. حاجی اشرف صاحب